صرف میٹھے نہیں بنتے ہیں بلکہ مٹھاس کی جان بن جاتی ہے۔ اگر یہ جو آب مبارک حضور پانی کے اندر ڈال دیں تو پانی جوش مارنے لگ جائے، کنویں کے اندر پانی کم ہو، حضور لعاب ڈال دیں پانی جوش مار کے باہر آئے، یہ بھی معجزہ۔ حضور کے دندان مبارک بھی معجزہ، حضور کے دندان مبارک اس کی جو کھڑکیاں ہیں، جو سوراخ ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت انس سے بھی روایت ہے، فرمایا کہ حضور جب مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں، نور کی شعائیں اس قدر نکلتی کہ اگر اندھیرے کمرے میں ہوتے تو روشن ہو جاتا۔ اگر دن کا سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ بھی ہے، سورج بھی ہے، اس وقت حضور کا چہرہ مبارک کی جو لاٹیں ہیں، حضور کے چہرہ مبارک کی جو چمک دمک ہے، وہ دیواروں پر اس طرح نظر آئے جیسے شیشے کا عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے تو پیر صاحب نے فرمایا، پیر میرے علی شاہ صاحب، کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ، متھے چمکے لاٹ، لاٹ وہی چمک، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تھے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا، یہ صورت ہے۔ فرمایا میری جان نہیں ہے، کیا میں اپنی جان کہوں؟ نہیں، اس صورت نو میں جان آکھا، یہ سوچ کے آگے کہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جان آکھا کے جانے جان، یہ میری جان نہیں ہے، یہ ساری کائنات کی جان ہے، یہ ساری کائنات کی جان ہے، صرف میری جان نہیں ہے۔ سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، اگر سچ پوچھیں تو مقام یہ ہے، وہی بات آگئی، حضور اللہ کی دلیل ہے، ذات پاک مصطفیٰ اللہ کی دلیل ہے، پیر صاحب اسی کو بیان کر رہے ہیں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان ہے۔ حضور کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ حضور کیا ہے؟ اللہ کی دلیل ہے۔ حضور کیا ہے؟ اللہ نے آپ کی ذات کو اپنے ذات کا مظہر بنا دیا۔ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی، یہ ہے حضور کے دندان مبارک کی بات۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بھی قلم چلایا اور آپ کے قلم سے نکلا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن، سر سے لے کر پاؤں تک اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سر سے لے کر، یعنی سر تو لے دے پیرا تک، سر تو لے دے قدم مبارک تک، سرتاب قدم ہے تنے، تن کہتے ہیں جسم کو، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، یہ لب یہ بھی پھول ہے، یہ چہرہ مبارک یہ بھی پھول ہے۔ ارے یوں کہیں اگر تو پھر یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ پھولوں کی بھی جان ہے، پھول کو بھی خوشبو یہاں سے ملی ہے، اس لیے فرما رہے ہیں لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ حضور کا سر سے لے کر پاؤں تک آپ اللہ کی ذات کی دلیل ہیں۔ اگر انگلیوں کی طرف چلے جائیں، انگلیاں یہ اپنی شان رکھتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس پر کثیر احادیث ہیں، بخاری کی، مسلم کی، خصائص کبریٰ کی، دلائل النبوہ کی، امام بیہقی نے، اور جن جن صحابہ کرام سے یہ روایات مروی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، اور یہ آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہونا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے۔ بخاری شریف پڑھیں یا دیگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ایک سے زیادہ مرتبہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا، ایک سفر کے موقع پر ہوا، غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، ایک اور سفر کے اندر ہوا۔ الغرض میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار ہیں، جب چاہے پانی نکالیں۔ ایک حدیث سنا دو، حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہو گئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ غسل کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے ہے،
تو حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر ایک روایت میں ہے کہ ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا، ایک میں ہے کہ ایک ڈول لایا گیا، اس ڈول کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا۔ دست مبارک جب رکھا تو حضرت انس کے یہ الفاظ ہیں بخاری کے اندر، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں مبارک سے پانی جوش مار رہا، جیسے آپ نے دیکھو پانی کا پریشر کبھی دیکھا ہو، کہتے ہیں کہ پانی نے جوش مارا اور اس جوش مارنے سے وہ ڈول بھر گیا۔ جب ڈول بھرا تو ڈول بھرنے کے بعد وہ پانی آگے بہنے لگا، مشکیزے میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا آؤ خود بھی پی لو، جس کو طہارت کی حاجت ہے وہ طہارت حاصل کر لے، اپنے برتن بھی بھر لو، اپنے جانوروں کو بھی پلا دو۔ حضرت انس کہتے ہیں اس وقت ہم 1400 تھے۔ حضرت جابر کی الفاظ ہیں اسی واقعے میں، حضرت جابر کی الفاظ ہیں خدا کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی ہمیں پانی کافی۔ یہ انگلیوں مبارک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی معجزہ بنایا۔ یہ انگلیاں اگر پانی ختم ہو جائے اور پانی کی حاجت پڑ جائے تو اس سے چشمے جاری ہو جائے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ۔ اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 5 انگلیاں ہیں، ان سے 5 پانی کے دریا بہتے ہیں، جب چاہیں بہتے ہیں۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے، یہاں ایک بات یاد رکھیں، پتھر سے پانی نکالنا بھی معجزہ ہے، گل سمجھ آئی؟ پتھر جو پانی کڑنا بھی کی ہے معجزہ ہے، زمین تو پانی کڑنا یہ بھی معجزہ ہے، چشمے تو پانی کڑنا یہ بھی معجزہ ہے، لیکن ایسی جگہ تو پانی کڑنا کہ جتوں عادتاً پانی نکلے ہی نہ۔ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، چشمے سے بھی نکل سکتا، لیکن کبھی کسی نے دیکھا کہ گوشت پوست سے پانی نکلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے نکالا، یہ بھی معجزہ اور یہ بھی ہمیں قبول ہے، ہماری سر آنکھوں پر ہے، لیکن پتھر سے عادتاً پانی نکل سکتا ہے۔ میرے آقا نے وہاں سے پانی نکالا جہاں عادتاً نکلتا ہی نہیں، وہاں آگ ہاتھ کے اندر خون ہے یا گوشت ہے یا ہڈیاں، ہڈیوں سے خون سے گوشت سے پانی نہیں نکلتا، عادتاً بھی نہیں نکلتا، لیکن میرے آقا کی شان ہی یہ ہے کہ جو بات عادتاً نہ ہو اس کو کر دیں۔ مردے کو زندہ کرنا یہ بھی کمال ہے، لیکن مردے کے اندر پہلے جان تھی پھر مردہ ہو گیا، ایسی چیز کو زندہ کر دینا جس میں جان ہی نہیں، جس میں جان کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ایسی چیزیں میرے آقا علیہ السلام نہ صرف انہیں زندہ کر دیتے ہیں بلکہ ان کے اندر جان بھی ڈال دیتے ہیں، ان کے اندر انسانی صفات آ جاتی ہیں اور وہ نبی اکرم علیہ السلام کے فراق کے اندر ہونے لگ جاتی ہیں، ان کے اندر جان آ گئی۔ رونا یہ کس کی صفت ہے؟ انسان کی صفت ہے، لیکن جس لکڑی کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ بھی رونے لگ جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے کہ وہ منبر مبارک جب بنا تو وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگایا کرتے تھے وہ رونے لگ گیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں ایسے رویا کہ جیسے اونٹنی کو جب بچہ پیدا ہو تو وہ آواز نکالتی ہے، اس طرح وہ رو رہا ہے۔ آقا کریم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ادھر دیکھا یہ کون رو رہا، ہم نے جب غور کیا دیکھا کہ اس کھجور کے خشک تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے جس کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور وہ فراق محبوب کے اندر رو رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آگے چل کے میرے آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے، خطبہ چھوڑ دیا، اس کے پاس جب پہنچے تو اس کے اوپر یوں ہاتھ جب رکھا تو وہ ایسے سسکیاں لے کے چپ کر گیا جیسے بچہ ماں کی گود میں آ جائے۔
بچہ ماں کی گود میں آ کے رو رہا ہو، جب ماں گود میں لے اس کو، جس طرح وہ سسکیاں لے کے چپ کر جاتا ہے، اس طرح وہ کھجور کا تنا سسکیاں لینے لگا۔ آگے چلیں، صرف یہاں بس نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بے جانوں میں بھی جان ڈال۔ بات یہ ہے اصل میں، فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں میں دوبارہ درخت بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضور لکڑی کے تنے سے فرما رہے ہیں اگر تم چاہو تو تمہیں دوبارہ کھجور کا درخت بنا دوں، تیرے اوپر پھل لگے، لوگ تیرے پھل کھائیں، اور اگر چاہو تو تمہیں جنت کا درخت بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ جنت کا درخت بنا دو۔ اس نے جنت کا درخت بننا پسند کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا حضور کے منبر کے نیچے دفن کیا گیا۔ اگلی بات جو امام حسن بصری نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمائی، اصلی بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا لوگوں یہ دیکھو فراق محبوب میں کھجور کے تنے بھی روتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی یاد کے اندر، حضور کے فراق کے اندر یہ کھجور کے خشک تنے بھی روتے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا محبوب کے فراق میں تمہارے آنسو نہیں نکلتے؟ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد فرمایا تمہیں حق یہ پہنچتا ہے کہ تم بھی اس طرح محبوب کی یاد میں رہو کہ جس طرح کھجور کے تنے رویا کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے بے جانوں میں جان ڈال دی۔ درخت اس میں جان نہیں ہوتی، لیکن اگر ضرور چاہیں تو اس میں جان آ جاتی۔ پتھر میں جان نہیں ہوتی، لیکن حضور چاہیں تو اس پتھر میں جان آ جاتی ہے۔ وہ چلتا بھی ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ حضور پر درود بھی پڑھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کفرۃ الجن والانس، ہر چیز مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جان وہ جان ہے کہ جو مردہ دلوں کے اندر بھی جان ڈال دیتی ہے۔ امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت یہاں پر شعر فرمایا کہ حضور کی محبت ایسی چیز ہے جو بے جانوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ محبت اگر یہ مرض لگ جائے نا تمہیں، پھر اس کی دوا نہ کرو۔ اگر حضور کی حضور کی محبت کا درد لگ جائے، یہ کیا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اصل جان کیا ہے؟ اصل زندگی کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے کہ جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، جو بے جانوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ یہ جان کیا چیز ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ بات سمجھا دی کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ یہ حضور کی محبت وہ چیز ہے جو بے جانوں میں جان ڈال دے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک یہ اللہ کی دلیل ہے، اور اللہ نے ہر اعتبار سے اپنے محبوب کو دلیل بنایا۔ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب محبوب کا جواب نہیں ہے تو رب کا جواب کیسے ہے؟ جب حضور ایسی دلیل ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا حسن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی ذات پر ذات مصطفیٰ کو دلیل بنایا۔ آگے چلیں۔ اب دلیل جب بنایا تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شانیں عطا فرمائی کہ جن شانوں سے قدرت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
قدرت الہی کا ظہور ہوتا ہے. کیسے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے اندر، بعض بندے ایسے ہیں جسے اولیاء کہتے ہیں، اب اولیاء جو ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی صفات کی بدل بن جاتی ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے اولیاء کے حوالے سے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لے، میرے قریب ہو جائے اور میرا محبوب بن جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کیا بن جاتا ہوں؟ کان. جن کانوں سے وہ سنتا ہے. آگے فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے. بندہ بندہ ہی رہتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے اعضاء بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعضاء بننے سے پاک، اللہ اعضاء سے ہی پاک ہے. وہ کسی کی اعضاء کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بندہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دیکھنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. بندہ بندہ ہوتا ہے مگر اس کے اندر سننے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. بندہ بندہ رہتا ہے لیکن جب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو طاقت خدا کی ہوتی ہے. بندہ بندہ ہی رہتا ہے، پاؤں بندے کے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. اب وہ منٹوں سیکنڈوں کے فاصلے طے کر جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جب ہم نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کی دلیل بنایا تو ہم نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی جن سے ہماری قدرت کا ظہور ہوتا ہے، جن سے ہماری قدرت ظاہر ہوتی ہے، جن سے ہماری صفات ظاہر ہوتی ہیں کہ جس کی یہ شان ہے اس کے بنانے والے کی شان کیا ہو. امام اہل سنت کے برادر محترم مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ سر سے پا تک ہے ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہے ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. خوب رو حسینوں کے اندر آپ کا کوئی جواب نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک. اور امام اہل سنت نے لکھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا منور، روشن اور تابع بنایا ہے. حضور کے جسم مبارک کی شان یہ ہے کہ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آپ کی شان کتنی وراء الورا ہے سمجھ نہیں آتی، عقل حیران ہے. لیکن کریں کیا؟ کریں وہی امام اہل سنت نے فرمایا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دی، بات یہاں ختم کر دی کیونکہ آگے جا ہی نہیں، جا ہی نہیں بولن دی، یا آگے جا ہی نہیں سکتے، حضور کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے. حضور کو اللہ نے مقام ہی اتنا بلند دیا ہے کہ جس کا ادراک ساری زندگی گزر جائے، ساری زندگی گزر جائے لیکن اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. جو پاس رہنے والے تھے وہ نہیں جان پائے گل سمجھ آئی نہیں. جنہوں نے 5 شب و روز گزارے، جو دن رات حضور کی صحبت میں رہے، جو حضور کے ساتھ رہے، غار میں ساتھ ہیں، مزار میں ساتھ ہیں، سفر میں، حضر میں، غزوے میں، سریہ میں، ہر قدم میں حضور کے ساتھ ہیں، وہ نہیں جان پائے کہ حضور کی شان کیا ہے. آج کے لوگ کیسے جانیں گے؟
آج کے لوگ کیسے جان سکتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی جو حقیقت ہے، یعنی حقیقت محمدیہ جو ہے، اس کے اندر اللہ نے پردے ڈال رکھے، 70,000 پردے آپ کی شان اور عظمت پر۔ صرف یہ شان دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے؟ حضور کی شان عظمت کیا ہے؟ اس لیے جب حضور کو صحابہ نہیں پہچان سکے، حضور کی حقیقت کو نہیں جان سکے، تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ ہمارے جیسے ہیں، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح انسان ہے، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، اس کی جہالت ہے کہ وہ حضور کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے، حضور کی شان و عظمت کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت آخر میں یہ چند اشعار اس حوالے سے کہ اللہ نے ذات پاک مصطفیٰ کو اپنی دلیل بنایا اور ہر عضو کو اپنے مصطفیٰ کریم کے ہر جسم کے حصے کو دلیل بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، امام عشق و محبت کیا خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، کاف گئے سوہا دہن یا ابر آنکھیں عین صاد۔ یہ کاف آیا عین صاد پڑھا ہے، حروف مقطعات ہے، کم رکھیں۔ حروف مقطعات جو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم ہے، ہا میم ہے، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد کے اندر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حضور کا پورا چہرہ بتایا، آپ کے چہرے کی تعریف کاف ہا یا عین صاد کے الفاظ سے کی ہے۔ یہاں اگر لکھنے والی کوئی چیز ہوتی، بورڈ ہوتا، تو میں آپ کو ان الفاظ کی جو بناوٹ ہے، جس طرح یہ لکھے جاتے ہیں، میں آپ کو لکھ کر سمجھاتا کہ یہ کاف سے گیسو کیسے بنتے ہیں۔ کاف لکھا جائے نا، آپ پورا کاف لکھیں، یہ نہیں چھوٹا نہیں، جب پورا کاف لکھا جائے تو کاف یوں لکھا جاتا ہے، ادھر مڑا ہوتا ہے اور یوں یوں اوپر کو ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کاف سے مراد ہے حضور کے گیسو، یوں آ کے یوں مڑ جاتے ہیں۔ ہا دہن، ہا دیکھیے آپ نے، یہ دو آنکھوں والی ہا جو ہوتی ہے، اس کے بیچ میں ایک دائرہ ہوتا ہے جس کی دو آنکھیں بنی ہوتی ہیں، وہ گول ہوتی ہے۔ اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو چہرہ مبارک ہے، آپ کا جو منہ مبارک ہے، دہن مبارک ہے، وہ ہا کی طرح ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یا جب یا لکھی جاتی ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہاں کاف بھی ہو گیا، ہا بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ یا ہے۔ یا چھوٹی یا جو لکھی جاتی ہے وہ یوں کر کے لکھی جاتی ہے، یوں اور پھر یوں۔ تو یا سے کیا مراد ہے؟ یا سے مراد ہے ابرو مبارک۔ یہ ابرو ہے نا، حضور کے ابرو اس طرح تھے کہ یہ ابرو یوں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، جس طرح یا کا ڈنڈا اوپر کو اٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یا سے مراد کیا ہے؟ حضور کے ابرو مبارک۔ اور عین صاد یہ کیا ہے؟ یہ چہرہ ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، صاد اور عین جب لکھا جاتا ہے یوں کر کے اور اس کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، تو فرمایا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ آنکھیں صاد کے ڈنڈے کی طرح ہیں، یعنی بڑی بڑی اور گول آنکھیں ہیں۔ اب شعر کو سنیں، آپ مطلب سمجھ آ گیا؟ اب اعلیٰ کا شعر سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، ان کو ملائیں تو کیا بنا؟ کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کاف ہا یا عین صاد،
قرآن کریم نے ایک مثال بیان کی حضور کے نور کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. فرمایا حضور کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق بناؤ. پرانے زمانے میں جو پرانی مسجدیں بنائی جاتی یا گھر ہوتے تھے اس میں ایک دیوار کے اندر ایک سوراخ بنایا جاتا جس میں چراغ رکھا جاتا. وہ جو سوراخ ہے اس کو طاق کہتے ہیں. اس طاق کے اندر کیا رکھا جاتا ہے؟ چراغ رکھا جاتا ہے. اب اس شعر کو سنیں، پہلے سمجھیں اس کو کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جسم مبارک کی یہ نور کی جو مثال ہے یہ کس طرح ہے. اب یہ طاق رکھ دیا، طاق کے اندر چراغ رکھ دیا، چراغ کے آگے آپ شیشہ رکھ دیں. کیا کریں؟ شیشہ. جب شیشہ رکھیں گے تو شیشے سے روشنی پھوٹ کر باہر کی طرف آئے گی اور آنکھیں چدھائیں گی نہیں. آنکھیں روشنی کو اچھی طرح دیکھ لیں گی، اس کی آنکھیں چبھے گی نہیں. اس طرح فرما رہے ہیں کہ حضور کے تن مبارک کی مثال اس طاق کی طرح ہے جس طاق میں چراغ رکھا ہو اور اس چراغ کے آگے شیشہ رکھا ہو. گل سمجھ آئی؟ اب شعر سنیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا بیان فرما رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے اس سایہ مبارک کی اور آپ کے جسم مبارک کی یہ مثال بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت اسی آیت کریمہ کا یوں سمجھے ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح فیہا مصباح. اس کے اندر فرمایا کہ ایسا کہ جیسے طاق میں چراغ رکھا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس پر ایک شعر لکھا. آپ فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. اور یہ شعر مل کے پڑھ لیں کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. دوسرے مصرے میں دعا ہے جب کسی سے خیرات لی جائے، کسی سے بھیک مانگی جائے، کسی سے سوال کیا جائے، اس کے بعد اس کے بچوں کو دعائیں دی جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے دوسرے مصرے میں دعا دی ہے کہ میں گدا ہوں تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. حضرت خاتون جنت کی شان میں آپ نے یہ شعر لکھا اگلا، اور اس شعر کے اندر 7 مرتبہ لفظ نور ہے. کتنی دفعہ؟ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. نور، پہلا جو لفظ نور ہے اس سے مراد ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بنت نور، جس کی بیٹی ہے وہ نور ہے. آگے زوج نور، جس کی بیوی ہیں مولا کائنات وہ نور ہے.
उम्मे नूरो नूर, दो नूर हैं, इमाम हसन हुसैन उनकी माँ, जिनकी माँ है वो भी नूर है। नूर मुतलक की कनीज, यहाँ नूर मुतलक से मुराद अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला नूर मुतलक है, सबसे बड़ा नूर अल्लाह, सबसे बड़ा नूर जिससे हर चीज को नूर मिला है। नूर मुतलक की कनीज, कनीज कहते हैं बंदी को। हज़रत फातिमा नूर मुतलक यानी अल्लाह की बंदी है। और सातवां लफ्ज़ नूर, सातवां क्या है? अल्लाह दे लेना नूर का, हमें इन नूरों से नूर लेना आ जाए, इन नूरों से हमें हिदायत मिल जाए, रोशनी मिल जाए। अब शेर सुने, आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? नूर बिलते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह दिलेना नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। एक एक बच्चा नूर है, हुजूर के घराने का एक एक फर्द नूर है, बच्चा बच्चा नूर है। क्यों? तू है